إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا واتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد بن عبداللہ الہاشمی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، چلیے بات کا آغاز ایک واقعے سے کرتے ہیں. واقعہ ہے عہد نبوی کا زمانہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کر دیا ہے. لوگ اسلام کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. چونکہ مکی زمانہ تھا تو صرف مٹھی بھر لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا فاصدع بما تؤمر واعرض عن الجاہلین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس جو حق ہے اسے آپ ڈنکے کی چوٹ میں سنائیے اور جاہلوں سے اعراض کریے. اور جیسے ہی اعلان ہونا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برملا دھڑلے سے ڈنکے کی چوٹ میں لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا. کبھی صفا کی پہاڑی پر چڑھ جاتے، کبھی بازاروں میں چلے جاتے، کبھی حاجیوں کے خیموں میں چلے جاتے، جہاں کہیں موقع ملتا اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے. لیکن قریش، انہوں نے اعراض کیا، انہوں نے انکار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھٹا مذاق اڑایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا، ساحر کہا، کیا کچھ نہیں جسے انہوں نے نہیں کہا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ٹارگٹ کیا. جب دیکھا کہ ہر چیز، ہر کرتوب استعمال کرنے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت نہیں چھوڑ رہے ہیں، تو قریش نے بالاتفاق یہ کام کیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی لالچ دیتے ہیں اور اس لالچ کے ذریعے سے انہیں ان کی دعوت سے روک دیتے ہیں. یہ انہوں نے پروگرام بنایا اور حاضر ہو گئے بڑے بڑے سرغنے، بڑے بڑے سردار، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ بھی آ جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بڑے بڑے سرداروں نے کہا کہ اے محمد، اگر تمہیں دولت جمع کرنے کی خواہش ہے تو آپ حکم دیں، اتنی دولت کا انبار ہم تمہارے خدموں میں جمع کر دیں گے جسے تم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. اگر تمہاری خواہش کسی عورت سے شادی کرنی ہے تو بتا دیجئے، ہم سارے عرب میں سب سے خوبصورت ترین ایک لڑکی کو حاضر کر دیں گے جس سے آپ شادی کر لیجئے. یا پھر تمہیں دوسرے چیزوں کے حاصل کرنے کا مقصد ہے تو بتا دے، ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے لالچ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھنے لگے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے کاموں میں رکاوٹ ڈال لیں، دین کے کاموں میں رک جائیں. یہ جو صبح شام 24 گھنٹے
سارا دن ساری رات یہ جو آپ دین کی بات آگے بڑھانے کی جو جستجو میں لگے ہیں، اسے ہم چاہتے ہیں کہ روک دیں. تو دین کو روکنے کی انہوں نے کوشش کی اور لالچ دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ساری باتوں کو سنا تو نوٹ کرنے کی بات ہے جی ساتھیوں، ممکن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہتے کہ ٹھیک ہے بھائی میں تھوڑا کم کر لیتا ہوں، ہے نا، میں میرے اس سرگرمیوں کو تھوڑا کم کر لیتا ہوں، یا پھر میں ایسے کر سکتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ڈسٹرب نہ ہو، میں تمہارے بتوں کو لات منات عزا ان کے تعلق سے کچھ نہیں کہوں گا، میں توحید کے معاملے میں تھوڑی نرم گوشی اختیار کر لیتا ہوں، لیکن میں میرا کام جاری رکھوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو یہ لچک اپنی باتیں پیدا کر سکتے. یہ جسے مداہنت مجاملت کہتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی آسانی سے کر سکتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا؟ کہا کہ اے قریش سن لو، اے قریش سن لو، اگر تم نے چاند میرے ایک ہاتھ میں اور دوسرے ہاتھ میں تم لوگوں نے سورج رکھ دیا تو بھی میں اللہ کے اس دین کی دعوت سے اعراض کرنے والا نہیں ہوں، نہ میں اسے روکنے والا ہوں. کہا کہ چاند اور سورج یہ دو مجھے تم لا دے دو تب بھی میں اس کام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. مانا یہ کہ تمہاری پوری کوششیں بیکار ہیں، تم مجھے اب روک نہیں سکتے. یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ کے دین کے بول کے بالا کرنے کے لیے میں ہر ممکن کوشش کر سکتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس جواب سے جو بات ہم اور آپ کو سیکھنی ہے، جو عبرت ہم اور آپ کو حاصل کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ دین کے معاملات میں، دین کے اساسیات میں، دین کے واجبات میں، دین کے حلال کردہ چیزوں میں، حرام کردہ چیزوں میں یہاں پر کوئی کمپرومائز کا امکان نہیں ہے. کوئی کمپرومائز کا امکان نہیں ہے. یہ اللہ کا نازل کردہ دین ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جو ساری دنیا کا سب سے بڑا معجزہ ہے. ساری انسانیت کی زندگی، ساری انسانیت کی تاریخ میں اس سے بڑا معجزہ نہیں کہ اللہ نے اپنا کلام اتارا ہے اور مسلمانوں کے پاس وہ کلام بنفس نفیس موجود ہے اور کامل مکمل شکل میں موجود ہے. والحمدللہ دین کے معاملات میں مداہنت نہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب سے ہمیں بات سمجھ میں آئی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام تھے. وہ اسلام لانے سے پہلے کچھ جادو ٹونا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ انہیں کہیں سے ان کا معاوضہ مل گیا جسے انہوں نے پہلے کیا ہوا تھا. اسلام لانے سے پہلے انہوں نے کچھ یہ کام کیے تھے تو اس کا معاوضہ اسلام لانے کے بعد ملا. وہ معاوضہ لائے، ان میں سے انہوں نے کھانا خریدا اور ابوبکر صدیق کو کھلا دیا، اور ابوبکر صدیق نے اس کھانے کو کھا لیا. اور جیسے ہی وہ کھا رہے تھے تو ان کے غلام نے کہا کہ اے ابوبکر صدیق کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کیا کھا رہے ہیں، کیا کھا چکے ہیں؟ تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ بتاؤ. کہا کہ یہ میرے وہ جو پرانے علاج معالجے تھے اس کا عوض ہے، اس کا معاوضہ ہے جسے آپ نے کھا لیا. پتہ نہیں لا علمی میں، حالانکہ چیز حرام ہے، جادو ٹونا کر کے اس کا معاوضہ لینا اسلام میں حرام ہے، بالکل بھی جائز نہیں. تو لا علمی میں، غیر شعوری میں ابوبکر صدیق نے اسے کھا لیا. اور اسلام کا حکم یہ ہے کہ جب آپ نے لا علمی میں، لا شعوری میں یہ چیز آپ کے پیٹ میں چلے گئی تو آپ توبہ استغفار کریے، اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں. لیکن ابوبکر صدیق کے دین کی صلابت دیکھیے، دین کے معاملے میں پختگی دیکھیے. اسی کو کہتے ہیں استقامت، اسی کو کہتے ہیں استقامت. معاملہ دین کا ہے، حرام میرے پیٹ میں کیسے جا سکتا ہے؟ حالانکہ معافی ہے، لا علمی میں نے کیا ہے، لا شعوری کے عالم میں نے کیا ہے، لیکن گوارا نہیں کہ میرے پیٹ میں یہ حرام غذا ہو. تو انہوں نے الٹیاں کی، انگلیاں ڈالی اور پورے کھانا باہر نکالا، اور اس کے بعد انہیں راحت ملی کہ حرام چیز میرے پیٹ سے باہر نکل گئی. اس بات سے کون سی چیز سمجھ میں آئی؟ یہ سمجھ میں آئی کہ بھائی دین کی جب بات آ جائے نا، ہمیں کمپرومائز نہیں کرنی ہے. دین میں پختگی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اڑے ہونا، یہی دین ہے، یہی دین ہے. چلیے میں آپ کو دوسرا واقعہ سناتا ہوں تاریخ کا. سلطنت عثمانیہ ختم ہو رہی تھی. آخری ان کے خلیفہ جن کا نام عبدالحمید اثنین، عبدالحمید ٹو، جو آخری
عثمانی سلطنت کے خلیفہ تھے. یہ وہ زمانہ تھا جب یہودیوں کو فلسطین کی زمین میں طاقت مل گئی تھی. ان کے ہم بن گورین پیدا ہوا اور اس نے بڑے بڑے کام کیے. اس نے برطانیہ سلطنت کو منوایا اور بڑی یورپین طاقتوں کو منوایا اور ساروں کو لے کر اس نے فلسطین کے اندر ان کے لیے زمین کو ہموار کرنے کی پوری کوشش مکمل کر ڈالی. اب معاملہ یہ ہے کہ پورے کا پورا فلسطین اسلامی سلطنت عثمانیہ کے ماتحت ہے. اب ان لوگوں نے دیکھا، پہلے انہوں نے سود میں پھنسایا سلطنت عثمانیہ کو، قرض دیے، خوب قرض دیا، پھنس گئے. اور اس کے بعد چاروں طرف سے گھیر لیا. ہنگیری نے ایک طرف گھیر لیا، ایک طرف دوسرے مملکتوں نے گھیر لیا. قرض میں ڈبا کر کپا بنا دیا تھا عثمانی سلطنت کو. اب خلیفے کے پاس کچھ طاقت نہیں ہے، کچھ بھی کٹ پتلی کی طرح ہے، جو بھی حکم وہ کریں گے کیونکہ چاروں طرف انہوں نے گھیر لیا ہے. تو ایسا ماحول تھا، ایسا عالم تھا. اس دوران یہ بن گورین، یہ جو یہودیوں کا جو بڑا تھا، یہ اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر خلیفے سے ملاقات کرتا ہے اور اس میں صاف صاف اس نے خلیفے کو آفرز دیے. خلیفے سے کہا کہ آپ چاہیں تو یہ سارا قرض معاف کروا دیں، آپ پر جو بوجھ ہے نا یہ سارا قرض معاف کروا دیں، اور آپ چاہیں تو جتنے بھی پابندیاں، جتنے بھی سینکشنز تمہاری سلطنت میں لگائے گئے ہیں، ان ساری چیزوں کو ہم ہٹوا سکتے ہیں. بدلے میں ہمیں ایک چیز چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہمیں فلسطین میں رہنے کے لیے لیگل جگہ دے دیں. فلسطین چونکہ اس زمانے میں وہ آ رہے تھے، اللیگل طور پر آ رہے تھے، اپنے لیے سیٹلمنٹس بنوا رہے تھے. اور یہ جو یہودی ہے نا، یہ یاد رکھ لیجئے عام ایریوں میں نہیں رہتے، ان کے سیٹلمنٹس ہوتے ہیں. یہ پرانا گیٹو کا مینٹالٹی ہے کہ وہ ان کے سیٹلمنٹس ہوتے ہیں. سمجھیے کہ 25-30 عمارتیں ہوتی سے ایک ہے نا ایک سیٹلمنٹ کہیں گے. اس طریقے سے سیٹلمنٹس میں رہتے ہیں. یہ ان کا پرانا طریقہ ہے. وہ یہ سیٹلمنٹس بنانا چاہتے تھے اور آج جب یہ آئے ایک بھی نہیں تھا، آج ہزاروں کی تعداد میں ان کے یہ جو ہے سیٹلمنٹس بنائے گئے ہیں. اور انہوں نے اوسلو پیکٹ میں 1980 کے آس پاس انہوں نے دستخط کیا تھا کہ ہم کبھی بھی کوئی سیٹلمنٹ نہیں بنائیں گے. مسلمانوں سے کہیں کہ وہ ہم پر حملہ نہ کریں، ہم پر قاتلانہ حملہ نہ کریں. انہوں نے کب کا دستخط کیا ہوا تھا، لیکن یہودی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں سیز فائر ہو گیا ہے. کوئی بمباری نہیں ہونی چاہیے، انہیں تو ٹرکس اندر بھیجنے چاہیے، وہاں پر میڈیکل اسسٹنس اور کھانے پینے کے سامان بھیجنے چاہیے. لیکن یہ ظاہری طور پر سیز فائر ہے. جو لوگ اندر جا کر دیکھے ہیں وہ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پر کوئی فیسلٹی اویلیبل ہے ہی نہیں، بمباری جاری ہے. یہ سارے وعدے وعید، یہ سارے جو ہے رولز اینڈ ریگولیشنز، ساری دستخطیں، سارے اتفاقات یہ یہودی کبھی مانتے نہیں ہیں. انہیں نافرمانی کرنا، رولز کو توڑنا، یہ ان کے رگ و ریشے پر ہے. اسی لیے فلسطینی مسلمانوں نے کہا کہ نہیں، ان سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں مانیں گے بات. ساری دنیا کو ایک جھانسا دیں گے، اندر سے اپنا ایک کام کریں گے. تو وہ اب اس بار ابھر آئے، انہوں نے وہ کام کیا جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں. تو عزیز ساتھیو، تو اس بن گورین نے کہا کہ ہمیں سیٹلمنٹس چاہیے، آپ اس کی اجازت دے دیں. تو ممکن تھا خلیفہ سے یہ کہتے کہ بھائی ٹھیک ہے، چلو ہمارے تو قرض ختم ہو رہے ہیں، ہماری پریشانیاں ختم ہو رہی ہیں، سینکشنز ختم ہو رہے ہیں، تجارت ملک میں آ جائے گی، ترقی لوگ کریں گے، اس پسپائی سے آگے آ سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں وہ سوچ سکتے تھے، ان کے لیے امکان تھا. اور وہ فلسطینی زمین، وہ ٹھیک یروشلم تھوڑی پوچھ رہے ہیں، وہ تو چند سیٹلمنٹس پوچھ رہے ہیں جہاں پر وہ لیگل طور پر رہنا چاہتے ہیں. بستی کا ایک حصہ مانگ رہے ہیں جس میں وہ رہنا چاہتے ہیں. ممکن تھا کہ خلیفہ مان لیتے، لیکن عبد الحمید، حالانکہ ان کی حالت بہت خراب تھی، لیکن دین کے معاملے میں انہوں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا. پتہ ہے انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ اگر تم سے بس چلے تو میرے جسم کا ایک ہاتھ ایک پیر کاٹ لے جانا، میں فلسطین میں کسی زمین کو دے نہیں سکتا. اگر تمہارا بس چلے تو میرے ہاتھ پیر کو کاٹ لے جاؤ، لیکن میں فلسطین کے سرزمین میں تمہارے لیے کوئی جگہ دے نہیں سکتا. یہ مقدس سرزمین ہے، یہ مسلمانوں کا حق ہے، اس میں میں تمہیں کچھ دے نہیں سکتا. علل اعلان آنکھوں میں آنکھ ڈال کر اور جتے جلے جملوں میں انہوں نے بات بتائی. اور بن گورین نے سنا تو وہ واپس گیا، کہا کہ اب ان پر حملہ کرنا پڑے گا، اب زور سے چیزوں کو ہڑپنا کرے گا. اس کے بعد انہوں نے اپنا سلسلہ شروع کیا. تو جی ساتھیو، دین کے معاملے میں کمپرومائز ہمارے بڑوں نے نہیں کیا. آج ہم مسلمان ہیں، ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں رہتے ہیں، دولت ہے، جاہ ہے، جلال ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ پسپائی کیوں؟
اس کے باوجود یہ ذلت کیوں؟ اس کے باوجود یہ جو پریشانیاں ہو رہی ہیں، ہمارے دین میں دخل اندازی ہو رہی ہے، ہمارے دین کے احکامات پر اغیار کلام کر رہے ہیں، یہ سب کچھ کیسے ہو گیا عزیز ساتھیوں؟ یہ اس لیے کہ ہمارے پاس دین کا درجہ سیکنڈری ہے، ہم دین کو پرائمری درجہ نہیں دیتے، ہمارے پاس دین کا درجہ سیکنڈری ہے۔ اگر مسئلہ آ جائے، دقت آ جائے، پریشانی آ جائے، سب سے پہلے ہم ہمارے دین کے معاملے میں کمپرومائز کرتے ہیں۔ چھوٹی چیز اور بڑی سی بڑی چیز لے لیجیے آپ، کوئی تاجر ہے تو وہ صاف صاف کہتا ہے کہ بھائی بغیر سود کے تجارت نہیں چل سکتی، بغیر حرام کی تجارت نہیں چل سکتی، نام مسلمان ہے، کام مسلمانوں کا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، سب کچھ ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا، دین کے معاملے میں کمپرومائز کر لیا بڑی آسانی سے۔ یاد رکھ لیجئے، اگر ہم نے دین کا درجے کو ثانوی حیثیت دی، دین ہمارے نظر میں سیکنڈری ہے، تو اللہ کے نظر میں ہم ہمیشہ سیکنڈری رہیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے نظر میں ہم پرائمری ہو، اللہ کے نظر میں ہمارا درجہ اول کا ہو، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے اس دین کو پہلا درجہ دیں۔ اللہ نے قرآن میں واضح طور پر پہلے بتا دیا، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ پہل تو ہمیں کرنی ہے، پہل تو ہمیں کرنی ہے، ہمیں کر کے بتانا ہے، ہمیں قربانی دے کر بتانا ہے کہ اے اللہ ہم اپنے آپ کو تیار کر چکے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ کے ہاں قانون ہے کہ اللہ کسی بھی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ اس قوم کو اپنے بدلنے کا خیال نہ ہو۔ قوم اپنی تبدیلی، اپنے اندر تبدیلی چاہتی ہے، اس کا وہ خیال کرتی ہے، ادنا سا کوشش کرتی ہے، مکمل تو نہیں، ادنا سی کوشش میں لگ گئی تو یاد رکھ لیجیے اللہ سبحانہ وتعالی حالات کو بدل دیتا ہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مروی ہے، اگر آپ اللہ کے پاس رینگ کر جاتے ہیں تو اللہ آپ کے پاس دوڑ کر آتا ہے۔ آپ اللہ کے پاس رینگ کر آگے بڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کا بدلہ اتنا بہترین دیتا ہے کہ وہ دوڑ کر آتا ہے۔ تو ہمیں عزیز ساتھیوں پہل کرنی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا، دین کے معاملے میں ہم اتنے کمزور ثابت ہوئے ہیں، دین کو ہم نے ہمیشہ ثانوی درجہ دیا ہوا ہے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو آج بھی بے نمازی ہیں، آج بھی انہیں لا الہ الا اللہ کیا نہیں معلوم، آج بھی توحید سے آگاہی نہیں، اور جو لوگ جانتے ہیں اس کے لیے ان کی کیا محنتیں ہیں، اس کے لیے انہوں نے کیا دولتیں لٹائی، اس کے لیے انہوں نے کیا تیاریاں کی، جواب ملے گا آپ کو زیرو، ہوگا بہت ہی کم پرسنٹیج میں کام۔ عزیز ساتھیوں، دین کے معاملات میں اگر ہم سختی اور دین سے اپنے نظروں کو ہم نے نہیں اٹھایا ہے، ہاتھ پیر جوڑ کے دین کے لیے کھڑے ہو گئے، تو عزیز ساتھیوں چند لمحات کے لیے آزمائش آئے گی، اس کے بعد دروازے کھل جاتے ہیں۔ اسی آپ نیو ایئر کو لے لیجئے، کتنے ایسے مسلمان ہیں کہتے ہیں کہ ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر، حالانکہ بارہا بتایا جاتا ہے کہ بھائی اسلام میں کوئی نیو ایئر نہیں ہے، اسلام میں کوئی سیلیبریشن نہیں ہے۔ ہمارے ہاں سیلیبریشن اجتماعی طور پر عید الفطر میں ہے اور عید الاضحیٰ میں ہے، لیکن نہیں، آپ دیکھیں گے کہ جب اچھے خاصے لوگ ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں کیا غلطی ہے، ہیپی نیو ایئر بھیج دیا، ہیپی پونگل بھیج دیا، ہیپی برتھ ڈے بھیج دیا، ہیپی کرسمس بھیج دیا، میری کرسمس کہہ دیا، کیا ہے بھائی؟ آپ مسلمان ہیں، آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کے چہرے میں بازوں کے داڑھی بھی ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں کرنے میں کیا غلطی ہے۔ یاد رکھ لیجئے یہی بہت بڑی مصیبت ہے، یہ کرنے میں کیا ہے، اسے کر لیں گے تو کیا ہے؟ حکم جانیے، شریعت کا حکم جانیے، وہ چیز واجب ہے، وہ چیز فرض ہے، یہ چیز بدعت ہے، یہ غیر شرعی ہے، یہ احکامات جانیے، اس کے مطابق رعایت کریے۔ کسی بھی غیر مسلمان کو ان کے عیدوں میں مبارکباد دینے کا معنی کیا ہے؟ آپ اس عید کو مان رہے ہیں، اسی لیے تو آپ خوش ہیں، اسی لیے تو آپ کنگریچولیٹ کر رہے ہیں، اسی لیے تو آپ مبارکباد دے رہے ہیں۔ کیا ہم ان کے آیات سے، ان کے عیدوں سے خوش ہیں؟ کیا یہ صحیح عیدیں ہیں؟ یہ کرسمس جو 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے، اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام دسمبر میں پیدا ہوئے؟ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت پیدا ہوئے جب کھجور کے درختوں میں کھجور نکلا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے، کھجور کے درختوں میں کھجور کب نکلتے ہیں؟ وہ سمر کا سیزن ہوتا ہے، ٹھنڈی کے سیزن میں تھوڑی ہوتا ہے۔
یہ اصل میں جب کانسٹنٹائن نے جب عیسائیت قبول کی تو جیسے ہی اس نے دیکھا کہ ان کے یہاں 25 دسمبر کو وہ عیسائیت قبول کرنے سے پہلے ان کا جو پہلا جو وثنی عقیدہ تھا، جو بت پرستی عقیدہ تھا، ان میں یہ سیزنل کچھ پروگرام کرتے تھے، کچھ سیلیبریشن کرتے تھے، اور اس نے کہا کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ کی پیدائش بنا دو۔ ان لوگوں نے بنا دیا۔ اب اسے جو ہے دیکھ رہے ہیں آپ، کیا حقیقت ہے اس میں آپ مبارکباد کیوں دے رہے ہیں؟ اور بڑا تعجب ہوتا ہے جب کوئی مسلمان کسی کو ہیپی برتھ ڈے کہتا ہے۔ بھائی صاحب، ہم وہ لوگ ہیں جن کا تعلق آخرت سے ہے، ہم آخرت میں زندگی سنوارنا چاہتے ہیں۔ یہ دنیا ہم آزمائش کا گھر سمجھتے ہیں، یہاں پر دن نکل جاتے ہیں تو ہمیں ڈر اس بات کا ہوتا ہے کہ میری زندگی میں ایک دن ایک سال گھٹ گیا ہے اور پتہ نہیں کتنے دن باقی ہیں، میرے یہ کیا اعمال ہیں، میرے یہ کیا کھوتائی ہے۔ ہماری نظر تو اس میں ہوتی ہے۔ اب انہیں خوشی ہے کہ آپ کا ایک سال پھر آ گیا، کس بات کی خوشی بھائی؟ تو یاد رکھ لیے، یہ جتنے بھی غیروں کے آیات ہیں سبحان اللہ، ان میں کسی کی بھی کوئی حقیقت نہیں، سب جھوٹ پر مبنی ہے، سب خیالات پر مبنی ہے، کوئی بھی واضح دلائل سے کوئی چیز حقیقی ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان کو اللہ نے ان چیزوں سے بچا لیا، ہمارے ہر کام واضح، روشن، عقل کو سمجھ میں آنے والی، منطقی سمجھنے میں آنے والی ایسے اللہ چیزیں ہمارے لیے مہیا کیا ہوا ہے۔ ہم دیکھیے جیسے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ان تستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم، اگر تم لوگ اعراض کر کر واپس بھاگو گے تو ہم قوموں کو بدل دیتے ہیں، تم جسے ذلیل سمجھتے ہو انہیں ہم ایمان دے کے تمہارے اوپر بڑھا دیں گے۔ ایسے ہی تاریخ میں ہوا ہے، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، پوری تاریخ ان واقعات سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے، ابھی جو شادیوں کا سیزن ہے، مسلمانوں کے ہاں شادیاں ہوتی ہیں، مسلمان ہیں، مومن کا ہونے کا دعویٰ ہے، چہرے میں داڑھی بھی ہے، نماز کی پابندی بھی ہے، لیکن ان کے اب شادیوں میں جائیے بڑا افسوس ہوتا ہے، بالکل ایسی شادی ہے، ایسا ریسپشن ہے گویا کہ کوئی غیر مسلمانوں کا ہے۔ یہاں عورت مرد خلط ملط ہیں، نہ کوئی پردے کی پابندی ہے، کوئی آئی کوئی گیا، کوئی بیٹھی ہے کوئی کھڑا ہو گیا، سب خلط ملط۔ اور دیکھیے وہ صاحب کو، وہ تو پھر اسلام کا دعویٰ کرنے والے، ایمان کا دعویٰ کرنے والے، یہ کیا کرتوت ہے بھائی؟ کہتے ہیں کہ بھائی کھانے کی بات ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے چلے جائیں گے۔ یہ کیا ہوا بھائی صاحب؟ اسلام میں شادی عبادت ہے کہ نہیں؟ اسلام نے شادی کو عبادت مانا، اور اسلام نے کہا شادی سادی ہونی چاہیے، شادی آسان ہونی چاہیے۔ کسی بھی صحت مند معاشرے کی دلیل ہے کہ وہاں پر شادیاں ہوتی ہیں، آسان ہوتی ہیں اور سادی ہوتی ہیں۔ کسی بھی معاشرے میں آپ نے دیکھا کہ یہاں شادیاں ہونا مشکل ہے، یہاں شادیاں ہونا دقت ہے، شادیوں کے پیچھے بہت بڑا برڈن ہے۔ اگر آپ نے دیکھا تو جان رکھ لیجئے کہ اس معاشرے میں بے حیائی پھیل چکی ہے، نعوذ باللہ زنا پھیل چکا ہے، اس لیے انہوں نے شادیوں کو مشکل کیا ہوا ہے۔ صحت مند معاشرہ، عقل مند معاشرہ، ترقی کرنے والا معاشرہ، ان کے ہاں شادیاں آسان ہوتی ہیں۔ اسی لیے تو آپ دیکھتے ہیں ویسٹرن دنیا میں، چونکہ یہ شادی کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے، ایک مرد ایسا ہے کہ وہ کسی عورت کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا ہے نا، عورت کو پسایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے شادیوں کو ختم کیا، کہا کہ چلو لیونگ ریلیشن شپ میں آ جاتے ہیں۔ کیا ہے لیونگ ریلیشن شپ؟ کوئی مرد کوئی عورت جائیں رہیں ساتھ، میاں بیوی کی طرح 2 مہینے 3 مہینے رہے، اور اس کے بعد ان کے بیچ میں بریک اپ ہو جاتا ہے۔ ہر چیز کے ایک لفظ بنا رکھیں، سننے والا سمجھتا ہے کہ کوئی پارلیمنٹری ورڈ ہے، ہاں یہ کچھ بے حیائی ہے، یہ صریح بے حیائی۔ اچانک رشتہ ٹوٹ گیا، دونوں میں جھگڑا ہوگا، دونوں نے توڑ لیا رشتہ، بس اس کے بعد وہ جائے گی اپنی زندگی اور یہ جائے گا اپنی زندگی، یہ سانڈ کی طرح اپنی زندگی گزارے گا۔ اس میں نقصان کسے ہے؟ ان ظالم مردوں کو دیکھیے جو ایک طرف عورت مرد ایک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ایک طرف اسلام پر یہ لان تان کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو پردہ سکھایا اور گھر میں بٹھایا، عورتوں کو ترقی نہیں دی، یہ جو فالتو باتیں کرتے ہیں۔ اور ایک طرف انہوں نے کیا کیا؟ عورت کو پردے سے کھینچ کے باہر نکالا، اسے ننگی کیا، مردوں کے کپڑوں میں، مردوں کے انر ویئر میں عورتوں کو لگایا کہ نہیں لگایا؟ عورتوں کو ننگی کیا اور معاشرے میں انہیں کھیل کود نے چھوڑا، اور اس کے بعد اس پر بوجھ ڈالا، کہا کہ تم کیوں گھر میں بیٹھتی ہو، چلو تم بھی کماؤ، مرد بھی کمائے گا تم بھی کماؤ۔
اسلام نے کہا کہ عورت سے اگر کوئی مرد شادی کرتا ہے تو وہ عورت کی پوری ذمہ داری لے گا، اسے کھلائے گا پلائے گا، اس کی رہائش کا انتظام کرے گا اور حلال خواہش پوری کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ یہی سچا مرد ہے اور یہی سچی عورت ہے۔ کتنی پاک دامنی ہے، کتنی پاکیزگی ہے، اور ذمہ داریوں کو کس خوبی سے بانٹا گیا ہے۔ لیکن ان لوگوں کو نہیں، ان لوگوں کو ہے نا عورت کے ساتھ کھیلنا ہے، اور اس کے بعد کہا کہ چلو عورت کو بھی کمانا چاہیے۔ اب وہ عورت کرتی کیا ہے؟ بچہ بھی جنتی ہے، دودھ بھی پلاتی ہے، گھر کی بھی دیکھ بھال کرتی ہے، شوہر کی بھی دیکھ بھال کرتی ہے، اور کماتی بھی ہے۔ اگر کوئی مجبور حالات ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن یہ جو ٹرینڈ ہو گیا نا آج کل، لیونگ ریلیشن شپ ٹرینڈ ہے، بریک اپ ہونا ٹرینڈ ہے، عورت ضرورت ہو یا نہ ہو اسے گھر سے باہر نکل کے کمانا ٹرینڈ ہے نا، اسے گھر میں سے باہر نکالیں، اسے بے پردہ کریں۔ اور ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں کا دین، اس پر آپ 4 تکبیر کی نماز پڑھیے، ان کے پاس بھائی کیا ہے پردہ، کیا مشکل ہے بھائی اس میں کیا ہے؟ تو ایسے ہی معاشرے میں چلتا ہے، پردے کے معاملات میں آسانی ہے نا۔ ایک عورت تھی، اسے جو ہے چہرے سے پردہ اتار دیا اور کہا کہ بھائی ایسی ہی دنیا ہے، ایسی ہی دنیا چلے گی، اس کے بغیر دنیا نہیں چلے گی۔ جی حضرت، آپ کو یہ جاننا چاہیے اسلام اسی جگہ چلتا ہے، اسلام کے احکامات اسی وقت نافذ کرنی ہے۔ اس معاشرے کے لیے ہی اسلام آیا ہے، اس دنیا کے لیے ہی اسلام آیا ہے، اس کے احکامات انہی لوگوں کے لیے ہے۔ یہ آپ جان لیجئے، اگر آپ یہ نہیں جانتے تو یاد رکھ لیجئے آپ کفر کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ آج ہم ہمارے معاشرے میں اسلام پر عمل نہیں کر سکتے، بھائی جیسے ہم سنتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے سنا ہے، بڑے بڑے ذمہ داروں کو یہ کہتے ہم نے سنا ہے، بھئی آج ہم اسلام میں کیسے عمل کریں گے، اسلام میں دقت ہے، یہ کیسے کر سکتے ہیں، یہ کیسے فلاں کر سکتے ہیں۔ بھائی صاحب جان رکھیے، اگر آپ یہ بات اپنے دل سے کہہ رہے ہیں تو آپ تو کافر ہو گئے، اب کافر ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ کیوں ہو گئے؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ اللہ کے نازل کردہ دین اب مناسب نہیں، اب یہ کانٹمپرری ورلڈ کے لیے یہ کنوینینٹ نہیں ہے، سفیشینٹ نہیں ہے۔ آپ نے تو یہ صریح کفر ہے، یاد رکھ لیجیے۔ قیامت تک کے لیے اگر کوئی دین ہر موقع ہر محل کے لیے مناسب ہے تو یاد رکھ لیجیے وہ اسلام ہے، اور اسلام کی تعلیمات انسانیت کی ترقی میں کبھی رکاوٹ نہیں بلکہ اس ترقی کو پراپر چینلائز کرتا ہے۔ ان لوگوں نے جو ترقی کے نام سے تو ترقی کی، کیا کی ہے؟ بمباری کے علاوہ کیا کیا انہوں نے جو ہے بیماریوں کو پھیلانے کے علاوہ کیا کیا ان لوگوں نے؟ اسلام نے بھی 1000 سال حکومت کی، کیسی ترقیات اسلام نے نہیں کی، ان کے ترقیات کے اوپر انہوں نے اپنی ترقی کی بنیادیں ڈالی۔ تو عزیز ساتھیوں، آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ افسوس کا منظر کہ شادیاں بالکل غیر اسلامی طرز پر ہوتی ہیں، اور اس کے پہلے نکاح سے پہلے منجا، نکاح سے پہلے وہ حلیم، کیا ہے وہ کیا پتہ نہیں کیا نام ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس میں پھر گیدرنگز ہوتی ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نکاح سے پہلے ہم منگنی، وہ بھی شادی خانے میں منگنی میں دکھائیں گے، اور بعض لوگ انتظار میں ہوتے ہیں، ہے نا، پورا جوش ان کا مارتا ہے، خون ان کا جو ہے جوش مارتے رہتا ہے کہ میری بیٹی کی شادی آندے دکھا تو میں کون، میرے بیٹے کی شادی آندے دکھا تو میری مالی طاقت، ایسی شادی کروں گا پورے گاؤں میں لوگوں کو نام یاد رہیں گا۔ کیا آپ نے کر دیا بھائی؟ کیا آسمان کے خلابے آپ نے جو ہے اوندہ دیے؟ بھائی صاحب، آپ کا ایک کانسیپٹ ہی غلط ہے۔ اگر آپ کو اپنی مالی طاقت دکھانا ہے، اپنے آپ کو پیسے والا دکھانا ہے، جائیے کتنے یتیم خانے ہیں محتاج ہیں، جائیے کتنی غریب عورتیں جو شادیوں کے محتاج ہیں، جائیے کتنے میدان ہیں جہاں آپ اپنے مالداری دکھا سکتے ہیں۔ اللہ کے نام کی دین کی خدمت کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، اور اللہ کے نام لینے والے جو دعات ہیں ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ کتنی لمبی فہرست ہے، جائیے مالی طاقت آپ وہاں دکھائیے۔ نہیں، ہم تو جو ہے یاد رکھ لیجئے یہودیوں کی صفت ہے، یہودیوں کی صفت ان کی تاریخ میں، اور قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، سب سے پہلے دین ان کے پاس اوپن ٹو سیل ہے۔ سب سے پہلے کچھ مسئلہ دقت آیا، دین کو چھوڑ دیں گے، کچھ پریشانی آئی، دین چھوڑ، اور وہ تو سیدھے آیاتوں کو بدلا دیتے ہیں نا، سیدھے آیاتوں کو بدلا دیتے تھے۔ ہماری قوم میں وہ چیز نہیں ہے، ورنہ ہمارے پاس کیا ہے، دین سب کے لیے آسان ہے، آسانی سے بیچ دیجئے۔ کچھ بھی دقت آئی، صبر کرنے کا موقع آیا، بھائی صاحب سنت پر عمل کریے، اسے سنت کے طرز پر کریے، نہیں میرے رشتہ دار کیا کہیں گے، فلاں کیا کہیں گے، 4 لوگ کیا کہیں گے، ان 4 لوگوں کو پکڑ کے دفن کرنا سب سے پہلے، کیونکہ ان کی وجہ سے بہت ساری بربادیاں ہمارے معاشرے میں ہیں۔ 4 لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہیں گے، فلاں کیا، بھائی صاحب ان کے باتوں میں آپ ملازم مردار کھائیں گے۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ دین
ओपन फॉर सेल, जब चाहे दीन में कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। जो आदमी शादी करता है या फिर शादी करवाता है, जो जिम्मेदार है, उसे जानना चाहिए कि सुन्नत का तरीका क्या है। शादी में शादी को आसान बनाना चाहिए, और दावत फीस्ट एक ही है, वलीमा है, वो लड़का देगा। हमारे माशरे में नहीं, हिंदुओं का वही कल्चर, लड़की की तरफ से भी दावत होनी हो और निकाह में भी दावत हो, उसमें इतना जोर के वलीमा छुप गया है। लड़की की दावत, लड़की वो क्यों मैं दावत देगी? अकल है आपको? सोच सकती नहीं है। वो तो गम में है, वो तो अपना घर छोड़ के किसी दूसरे घर में जा रही है, वो तो गम में डूबी पड़ी हुई है, वो क्यों दावत देगी? और उसके लिए इनसे 500 लोग, 1000 लोगों की दावत और निकाह के इतनी बड़ी महफिल सजाई जाती है, नऊज़ बिल्लाह। और उसके बाद आप देखते हैं, जिस किसी के पास भी लड़की है, वो आदमी जैसे ही लड़की पैदा होती है दिल में पत्थर बांध लेता है, उसके कलेजे मुंह को आ जाते हैं, कहता है कि भाई मेरे यहां लड़की पैदा हो गई। बिल्कुल जाहिलियत का तरीका। और जिसके पास ज्यादा लड़कियां हैं, वो तो अपना जनाजा दिमाग में उठा देता है, कहता है कि भाई ये कहां करूंगा मैं, 1000 लोगों की दावत, और उसके बाद इतना जहेज, बाज भिखारी हैं वो जहेज भी मांगते हैं, इतना जहेज मुझे देना है ना, निकाह से पहले मुझे रस्में इतनी करनी है, और उस निकाह के बाद जुमागियां, 7 जुमागियां, 7 जुमा है ना, बुला बुला के खिलाना है। ये सारी चीजें आदमी देखता है, कहता है कि भाई मैं कैसे कर सकता हूं। वहां से हराम के दरवाजे खुल गए। एक हराम का दरवाजा ये जाता है, लोन में पैसे लेता है, सूद में पैसे लेता है, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, उसे तो करना ही करना है, उसके लिए पूरे पैसे लगाता है। या फिर लड़की देखती है कि भाई शादी मेरी कब होगी, चलो किसी से अफास करते हैं, चलो मैं अपनी जिंदगी बना लेता हूं, लोग निकल जाते हैं। देखिए, आपने शादी में दिक्कत पैदा की, यहां पर आपने रोड़े डाले, हराम दरवाजे कैसे खुल गए। देखिए, इस्लाम में शादी आसान है, ऐसी आसानी। एक साहबी आए, अगर कहा या रसूलल्लाह मैं शादी करना चाहता हूं, फुलान जगह लड़की है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़की भेजा, आप लोग इससे देने तैयार हैं? कहा कि ठीक है। कहा मेहर क्या है तुम्हारे पास? मेहर में कुछ भी नहीं है, जाके तलाश करो, कुछ मिले तो लेकर आओ। गए, कुछ भी नहीं मिला। बाज रिवायतों में आता है उनके पास एक लोहे की अंगूठी थी, कहा कि इसे मेहर में दे दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में शादी कर दी। अब्दुर्रहमान बिन औफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खासुल खास आशरा मुबश्शरीन बिल जन्नह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास आदमी अब्दुर्रहमान बिन औफ, वो एक मरतबा मस्जिद में आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कपड़े में पीला धब्बा देखा, कहा कि अब्दुर्रहमान शादी हो गई? कहा कि हाँ। कहा कि औली मोलो बिशा, अब्दुर्रहमान ये बकरी काटकर तुम जो है कम से कम वलीमा कर देना। यानी निकाह हो गया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बुलाए। माना ये कि अब्दुर्रहमान बिन औफ का निकाह हो गया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत नहीं मिली है। आज हमारे यहां दावत नहीं दे तो रिश्ते काट डाले, क्या जी उन्होंने दावत नहीं दी, बाजू करीबी रिश्तेदारों को दावत नहीं दी। हजरत, निकाह में कोई जो है दावत नहीं होती। निकाह की मजलिस में क्या है, एक निकाह पढ़ाने वाला बैठा होगा, खुतबा पढ़ने वाला, उसके बाद नौशा और वली औरत की तरफ से, और कम से कम 2 गवाह, निकाह की मजलिस खत्म, निकाह की मजलिस खत्म। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, उसे तो सेलिब्रेशन, जश्न में। हाँ, निकाह का ऐलान होना चाहिए, अगरचे कि निकाह में लोग कमाए, ऐलान होना चाहिए। आज तो माशाल्लाह तबारकल्लाह सोशल मीडिया में ऐलान करने के पूरे जराए हैं। आप सोशल मीडिया में डाल दीजिए फलां फलां से शादी कर रहा है, तो सारी अमेरिका तक बात पहुंच जाएगी। ऐलान की कोई दिक्कत नहीं है, निकाह में शर्त यह है कि ऐलान हो, तो ऐलान बड़ी आसानी से हो जा सकती है। तो अजीज साथियों, दीन के मामले में आप कॉम्प्रोमाइज करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, आपकी औलाद ऐसी निकलेगी जो एक दिन कहेगी कि भाई अल्लाह है कि नहीं है। मशहूर एक डिबेट हुआ, बड़ा अफसोस का मंजर, दोनों मुसलमान, दोनों का नाम अरबी में, एक साहब जो है वो भी मुसलमान, उनके दादा जो है बहुत बड़े आलिम। अब ये मुल्हिद पैदा हो गया, जालिम, अब ये डिबेट कर रहा है कि अल्लाह नहीं, तरह तरह की बच्चों की तरह बातें करा जा रहा है। वो है मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। अफसोस, गलती कहां हुई, यही माशरे में, ये रस्म रिवाज में आपने इतना घुमाया, इतना घुमाया, इतना घुमाया, हकीकी इल्म खत्म, हकीकी बातें छुप गई। आने वाली नस्ल को उन्होंने सिर्फ इस रस्म रिवाजात को इस्लाम समझा हुआ है। शादी, जैसे कि आप देखते हैं, किसी भी गैर मुसलमान से पूछिए कि इस्लाम के बारे में आपको क्या मालूम है, कहेगा बेहतरीन बिरयानी इनकी शादियों में मिलती है ना। रमजान में अच्छी गंजियां बांटते हैं, अच्छे ये जो है खाने पीने के लिए बेहतरीन मुसलमान, यही तो हमने दिया है तस्वीर। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो अजीज साथियों, इस खुतबे का लुब्बे लुबाब यह है कि दीन के मामले में इस्तिकामत पैदा करिए, जानिए कि कौन सी वाजिबात हैं, कौन से फरूज हैं, कौन से फराइज हैं। यहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। इसमें आप कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, आप इस्लाम से बाहर जा चुके हैं, आपको खुद नहीं मालूम। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं हमने जो भी कहा, जो भी सुना, इसके मुताबिक अमल करने की तौफीक बख्शे।